حقیقت تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس ملک کو قصدن آمدن بدنام کرنا تھا، ادھر بدنامی پھیلانا تھا، اور یہ خان صاحب نے پہلے بھی اس کی مخالفت کی تھی، جو جس وجہ سے وہ جیل میں ہے آج، اور وہ جیل ہوتے ہوئی بھی آزاد ہے۔ میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ میں خان کا سپاہی ہوں، کیونکہ 2 سال سے زیادہ ہو گئی اس کے جیل میں، کبھی اس کو بخار تک نہیں آیا ہے۔ بہت سارے لوگ کو تو ایک ہفتہ جیل جا کے پھر قسم قسم بیماریاں بیمار ہو جاتی تھی اور باہر ملکوں میں چلے جاتی تھی، لیکن شکر الحمدللہ کہ یہ ایسے ماں نے جنم دیا ہے اس کو کہ آج تک اس کو بخار تک نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا ہوگا؟ لیکن وہ مرد مومن، مرد الحق نے آج تک یہ کسی ڈاکٹر کو نہیں بلایا کہ میں بیمار ہوں، کیونکہ کل لوگ سوچیں گے کہ اس نے بہانہ بنایا ہے بیماری کا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ خان جو لوگوں نے بند کیا ہے، قید کیا ہے، وہ الحمدللہ آزاد ہے، اور جو لوگ آزاد گھوم پھر رہے وہ لوگ بند ہے۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، یہی کہتا ہوں کہ آج کل جو امن و امان کے خراب صورتحال کے بارے میں لوگ جو باتیں کرتے ہیں، یہ پہلے عمران خان کے دور حکومت میں یہ امن و امان ایک دم ٹھیک تھا، کبھی کوئی دھماکہ نہیں ہوا تھا، کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی تھی، کوئی ڈرون حملے نہیں ہوئے تھے۔ ابھی یہ جو خراب صورتحال ہے تو اس کا ذمہ داری اگر ہماری اوپر کوئی لاحق کرتے ہیں تو اس لیے یہ کلیئر بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری جس کے بارڈر کی ذمہ داری ہے اس کی ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ غیر ملکی دہشت گرد آئے ہیں، تو غیر ملکی دہشت گرد تو بارڈر سے آتے ہیں، تو اگر بارڈر سے آئے ہیں تو یہ آج کلیئر کرنا ہے کہ بارڈر کی ذمہ داری کس کی ہے۔ تو بارڈر کے پار سے جو بھی دہشت گرد آتے ہیں اس کا ذمہ داری کسی اور کی ہے۔ اور ابھی جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ بتائیں کہ ہم اس دہشت گردی کے حل کیا نکالیں، تو جب آتے تھے تو اسی ٹائم سے کسی نے نہیں پوچھا تھا کہ دہشت گرد آ رہے ہیں اس کا حل کیا ہے۔ ابھی جس طریقے سے آئے ہیں اسی طریقے سے واپس کریں، جس طریقے سے ادھر خیبر پختونخوا میں دہشت گرد آئے ہیں اسی طریقے سے یہ دہشت گرد واپس بھی جن لوگوں نے لے کے آئے وہ واپس کریں۔ اس بات کا میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو مراد سعید تھا، جو نوجوانوں کا سرلخکر تھا، اس نے 2 سال پہلے بھی یہی کہا تھا کہ یہ آپریشن 2 سال نہیں بلکہ 3 سال پہلے اس نے کہا تھا کہ ان لوگوں نے آپریشن کی تیاری شروع کی ہے اور یہ آپریشن ہو رہا ہے۔ مراد سعید صاحب کا گناہ صرف یہی تھا کہ اس نے اپنے قوم کے لیے آواز اٹھایا تھا کہ ادھر ہم نہ دہشت گردی مانتے ہیں اور نہ کوئی آپریشن مانتے ہیں۔ اس کا گناہ صرف یہی تھا، اس لیے اس کے اوپر اتنے پرچے کاٹے ہیں کہ آج وہ روپوش اس لیے ہے کہ اس کے لیے امن کی آواز اٹھانا وہ والی جان بن گئی ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں آج کہ اگر یہ امن کی آواز اٹھانا جرم ہے اور یہ گناہ ہے تو یہ گناہ ہم نے کل بھی کیا تھا، آج بھی کرتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، لیکن کبھی بھی امن پہ آنچ نہیں ہونے دیں گے۔ یقیناً جب سے ہم نے حکومت سنبھالا ہے اس صوبے میں، جو لوگوں نے پہلے ہم سے حکومت 1 سال کیے تھے اس نے سارے خزانے خالی کیے تھے، صرف 15 دن کا تنخواہ تھا ہمارے ساتھ۔ آج کل یہ لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوتے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سرپلس بجٹ پیش کیا ہے۔ پہلے تو کبھی تاریخ میں صوبے کا بجٹ ایسا نہیں پیش ہوا ہے جو ہم نے خسارے میں پیش نہیں کیا ہوگا۔ تو یہ ان لوگوں سے سردار علی امین خان گنڈا پور کا یہ کردار ہضم نہیں ہوتے، اس لیے بار بار اٹھ کے اس کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور ہم اس خاطر کہ ہمارا حکومت ہے ہم نے سینہ بڑا کرنا ہے اس لیے ہم کچھ نہیں کہتے، ورنہ یہ لوگ اپنے ایک منسٹر کی کہانیاں دکھائیں۔ یہ جو ہمارے این پی کا جو مشر ہے ایم پی اے صاحب، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر الزام لگائے، ہم نے کسی کے اوپر الزام نہیں لگائے تھے، الزام اعظم خان نے لگائے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایزی لوڈ ادھر ہوتا ہے لیکن ہیوی لوڈ اسفندیار خان کو ہوتا ہے، یہ ہم نے نہیں کہتے۔ یہ اعظم خان جو امیر حیدر خان کے والد صاحب ہے مرحوم، اس نے یہ ٹی وی پہ برملا کہا تھا، ہم نے نہیں کہا ہے۔ ایس ایم ایس کی کہانیاں اگر ہم ایک ایک اس کو سنائیں گے نا، اس کا اسمبلی سے بالکل پھر آئے گا ہی نہیں۔ لیکن یہ کہانیاں، یہ ایس ایم ایس والے کہانیاں، یہ اعظم خان ہوتی صاحب کا یہ سنائی ہوئی داستانیں اگر ہم اس کو سنائیں گے تو پھر اس کو حقیقت کا پتہ چلے گا۔ یہ کہتے ہیں ہم سیاسی ورکر ہیں، سیاسی ورکر ہم ہیں، جتنی ہمارے اوپر جیلیں آئی، ہمارے ہر ایک ورکر کے اوپر
چھوٹے چھوٹے جو ووٹر ہے اس کو بھی لوگوں نے جیلوں میں ڈالا ہے. ہماری کتنی خواتین جیلوں میں ڈالی گئی ہیں. شرم کرنی چاہیے ان لوگوں کو. اور ان لوگوں کا تو ایک دھماکہ ہوا تھا اور پھر میں نے وہ بھی سنا تھا کہ تر لندن پوری رسی پیوڈس کے لندن پوری رسی مالی لرے رے رفتار دنشن جانو. یہ پھر کس نے بولا تھا اور کیوں بولا تھا؟ ان لوگوں نے تو قوم کو ایسا ہی چھوڑا تھا. اور یہ آج جو کہتے ہیں ایک مولانا خان زیب صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان لوگوں کے دور میں میاں افتخار حسین کا بیٹا شہید ہوا تھا, ڈاکٹر شمشیر سواد کا شہید ہوا تھا, شیر خان دیر کا شہید ہوا تھا, بلور بشیر بلور 709 نمبر شہید تھا ANP کا. تو اسی ٹائم میں تو اس کی حکومت تھا. اسی ٹائم میں تو یہ لوگ جلسے بھی نہیں کر سکتے تھے. اسی ٹائم میں تو یہ لوگ دعاؤں میں بھی نہیں جا سکتے تھے. یہ تو ابھی دعا کرے کہ ہم نے قربانیاں دی, ہم نے جیلیں کاٹے, ہمارا لیڈر اب بھی جیل میں ہے. یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کا لیڈر جو بادشاہ خان تھا وہ آج بھی ہم مانتے ہیں, لیکن آج کل جو ANP ہے مجھے تو شرم آتا ہے کہ یہ لوگ اس کے نام بھی لیتے ہیں, کیونکہ اس کا نام بھی لینا نہیں چاہیے. بادشاہ خان اور ولی خان ہم بھی مانتے ہیں, اس نے وہ قوم پروش نہیں تھے, لیکن 12 مئی کراچی کا وہ دن یہ یاد کرے کہ ادھر پختونوں کے ساتھ کیا ہوا تھا. پختونوں کے سر پہ جو سودا پہلے بار ہوا تھا ANP میں تو 12 مئی کو کراچی میں ہوا تھا. تو یہ لوگ اپنے گریبان میں جان کے پھر کسی دوسرے کے لیے باتیں کریں. یقیناً امن و امان کی صورتحال خراب ان لوگوں نے کی ہے, کیونکہ ادھر منرل کے بل آیا تو ان لوگوں نے بلوچستان میں یہ ANP والے نے اور نیشنل پارٹی, پیپل پارٹی اور مسلم لیگ اور علماء والے نے ساروں نے ادھر پاس کر دیا پوری تینوں صوبوں میں. صرف ادھر خیبر پختونخوا میں اپنے سیاسی بازار گرم کرنے کے لیے سیاسی تقریریں کرتے ہیں. تو پھر ادھر کیوں پاس کیا؟ اور آج جو امن و امان کی صورتحال ہے یہ بھی ان لوگوں کی ہے, ہماری نہیں ہے. معدنیات پہ اس سردار علی امین خان گنڈاپور نے پیر رکھا ہے, اس کو دبایا ہے, اس لیے ان لوگوں سے ہضم نہیں ہوتے, کیونکہ اس کے گھر اور اس کے خرچے اس سے چلتے تھے. ادھر معدنیات میں ڈرنگ ایک کا ہوتا تھا لیکن گھر 50 کا چل رہا تھا, اور سردار علی امین خان گنڈاپور نے اس کے اوپر پیر رکھ کے بولتے صوبے کو اس سے فائدہ ہوگا, غریب عوام کو اس سے فائدہ ہوگا, تو اس لیے ان لوگوں سے وہ ہضم نہیں ہوتا ہے. یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ صوبے کے جو بھی ہے, معدنیات ہے, جنگلات ہے, جو بھی ہے, پانی ہے, جو ہمارا مری کا پانی پنجاب جا رہا ہے, اس پہ جو ہمارے نتیا گلی کا پانی پنجاب جا رہا ہے مری, اس کے لیے بھی ہم نے آواز اٹھایا ہے, اور اس کے جتنی بھی پیسے ہیں وہ سارے ہم نے اس سے سود سمیت واپس لینے ہیں. اس لیے کہ یہ لوگ ہماری صوبے کے ساتھ جو ظلم اور ناروا کرتے ہیں, جتنا بھی ادھر پنجاب کے لیے تو فیڈرل کے جتنی خزانے ہیں وہ کھلے پڑے ہیں, کیونکہ چاچا وزیر اعظم ہے, بتیجی وزیر اعلیٰ ہے, تو سارے اس لیے, اور وہ بھی قوم کی خدمت کے لیے نہیں, اپنے کرپشن کے لیے, کہ وہ 1 کروڑ روپے لگاتے تو اس میں اس کا اپنے اکاؤنٹ میں اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنے پیسے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ان لوگوں نے ادھر یہ بازار گرم کر کے رکھا ہے. ہم نے 23 ارب ڈالر خزانے میں چھوڑے تھے, اور اس کا ایک پائے کا جواب لیں گے. یہ دنیا ہمیشہ ایسے نہیں رہتے کہ ادھر ان لوگوں کو فوجیوں کے آشیرواد حاصل ہو اور یہ ہمیشہ حکومت کرے گا. یہ ان لوگوں کا ایک بندہ 5 اور 10 سال سزا ہو گئی تھی, پھر بھی آ کے ان لوگوں کی چپلی پالش کر کے, بوٹ پالش کر کے حکومت میں بیٹھ گئی ہے. تو اس لیے ہم نے تو کبھی کسی کا بوٹ پالش نہیں کرنا ہے, ہم اپنے بلبوتے پہ, آپ کو تنخواہ ملے گا, قانونی طریقے سے تو نہیں آئے ہیں. اپنے باری کا انتظار کریں جناب, اپنے باری کا انتظار کریں. ٹاس پہ آئے ہیں, آپ کو تنخواہ ملتے ہیں اور بس آپ کا تنخواہ مل رہا ہے بس. سریش کمار صاحب بھی نہیں لیتے ہیں. سریش کمار صاحب پلیز, سریش کمار صاحب پلیز, سریش کمار صاحب پلیز اپنے باری کا انتظار کریں, اپنے ساتھ نوٹ کریں اور سوال کا جواب دے دیں پلیز. عدنان خان ملتے ہیں اور وہ چپ کر بس تنخواہ بینک سے لیتے رہو اور بس. میڈم اسپیکر, جب اس کے داستانوں پہ بند آتے ہیں تو اس کی آوازیں نکلنا شروع ہوتے ہیں. آوازیں کیا کہنا کر آپ لوگوں کو تنخواہ ملتے ہیں بس وہ پورا ہے. منتخب نہیں کیا ہو, جو ٹاس پہ آئی ہوئی لوگوں اس کا نام ہی کیا ہے, ٹاس پہ آئی ہوئی لوگ ہیں, حرام کے تنخواہ توڑنے والے لوگ ہیں. لیاقت صاحب پلیز لیکن آپ یہی میں کہتا ہوں آپ میری تو سننا پڑے گا آپ کو.
वही पे तनख्वाह मिलता बात हो रही रहेगा। है, आप आराम से बैठे। तनख्वाह की फिक्र न कर, तनख्वाह मिलता रहेगा, तनख्वाह आप बैठे। मिलता रहेगा, आप लोग तनख्वाह बैठे, मिलेगा, तनख्वाह मिलेगा। आप लोग बैठे, तनख्वाह इत्मीनान मिलेगा से आप लोगों को। बैठे, आपको भी मौका दिया आप लोगों जाएगा, का और कोई अपने जवाब बारी नहीं का है। इंतजार करें और सवाल का जवाब दे दे। प्लीज 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 आप लोग बैठे। खैर है, यहाँ पर लाइन ऑर्डर की बात हो रही है। प्लीज आप लोग गोंडी साहब, सिचुएशन को समझने आप की लोग- कोशिश करें। कानून तो आप लोगों ने, कानून का जो तो पटाखे लियाकत उड़ाए साहब, आप लोगों ने, जी लियाकत कानून ना साहब, तो कोई प्लीज। चीज ही नहीं है। लियाकत साहब का अदालत माइक तो आप ऑफ लोगों ने करें। बर्बाद किया है, आईन तो आप लोगों ने बर्बाद किया है, असेंबली की इज्जत को तो आप लोगों ने बर्बाद किया है। आप लोगों के पास है क्या? असेंबली में आप लोगों ने गलत किया है। अभी जनाब मैडम स्पीकर साहब, लियाकत साहब, मैडम स्पीकर प्लीज साहब, लियाकत साहब आप वाइंड अप करें। प्लीज लियाकत साहब। जब थानेदार ईमानदार आते हैं तो मोहल्ले के सारे चोर इकट्ठे होते हैं। आप ये आपने देखा ना, एक के नाम लेते हैं, आग इधर होते हैं और दुआ किसी दूसरी जगह से निकलता है। यही तो फर्क है ना हमारे और उसमें। ये लोग फिर बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि चोर के दाढ़ी में तिनके वाली बात है। इन लोगों ने चोरी की है, ये लोग 2 नंबर से आए हैं, इसलिए अभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये अगर बर्दाश्त करते, हमारा लीडर भी गुनाह जेलों में है, लेकिन फिर भी हम अदालतों के चक्कर लगाते हैं। और ये लोग 2 नंबर से आए हैं और सिर्फ ये बात बर्दाश्त नहीं करते, हराम के तनख्वाह लेते हैं। और ये हराम की तनख्वाह लेने दो उसको, लेकिन वो चुप के बैठे।